السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹوریز وز شاہ زیب۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سرکار مدینہ پاک کی ذات مبارکہ پر، آپ کی آل پر، آپ کی اولاد پر اور آپ کے والدین پر، دنیا کے خوش قسمت خوش نصیب ترین والدین پر۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ویڈیو بنانے کا جو معاملہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم لوگ آپ کو سالک اور مجذوب اور کیفیت سالکین جو بندے بزرگان دین کی خدمت میں رہ کر، بزرگان دین کی صحبت میں رہ کر جو سلوک طے کرتے ہیں، ان کے احوال کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے وہ انشاءاللہ عرض کریں گے۔ وہ اس طرح ہیں کہ کچھ بندے ایسے ہیں جو کہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں رہ کر، اپنے مرشد کی ذات کی صحبت میں رہ کے مجذوب ٹھہر جاتے ہیں، مجذوب ہو جاتے ہیں۔ ان سے وہ فیض کی نوعیت، وہ کیفیت، وہ تمام چیزیں جو ہے وہ ضبط نہیں کی جاتی ان سے، اور اس وجہ سے وہ مجذوب ہو جاتے ہیں۔ اور سالکین وہ ہیں کہ جن کو مرشد کی ذات نے ایک راستے پر ڈالا ہوا ہے، اس راستے پر وہ چلتے جا رہے ہیں اور مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں اور یہ تمام معاملات کر رہے ہیں، اور 10 سال 20 سال 15 سال ایسے خدمت کر کے تو ایک درجہ پا لیتے ہیں۔ تو اس درجہ پانے سے وہ مجذوبیت میں نہیں جاتے، وہ اپنے جو ہے مجذوبیت جذب کی کیفیت سے باہر ہی رہتے ہیں ہمیشہ۔ اب سالکین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرے پاس ایک بزرگ ہیں، کراچی کے ہیں، وہ حضرت میاں طارق عثمان حسنی حسینی ابو العلائی جہانگیری شاذلی مداروی سرکار۔ آپ کا جو آپ اس وقت دین کا جو آپ کام کر رہے ہیں وہ بہت ہی تگڑا الحمدللہ۔ آپ جو عملیات کے حوالے سے جو معاملات کر رہے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی بہت تگڑے ہیں۔ آپ کے خلفاء جو ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں وہ بھی الحمدللہ بہت تگڑے ہیں۔ میری ملاقات بذات خود ان بزرگوں سے بھی ہے اور آگے سے ان کی اولاد کے ساتھ بھی میرا تعلق ہے۔ صوفی حکیم شارق احمد طارق تارکی صاحب سرکار ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں میاں حضور طارق جہانگیری ابو العلائی شاذلی شتاری مداروی سرکار کے جو صاحبزادے ہیں ان کا اسم ہے صوفی حکیم شارق احمد طارق۔ چونکہ وہ گجرانوالہ میں بھی تشریف لاتے ہوتے ہیں ہمارے پاس، یہاں پہ ان کے ساتھ ملاقاتوں کا بھی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو آپ اپنی زندگی کا ایک واقعہ بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے مرشد نے ہمیں فرمایا کہ جاؤ فلان جگہ کے اوپر عبداللہ شاہ غازی سرکار پاک کا جو مزار ہے، آپ کے مضافات میں ایک مجذوب بزرگ ہیں تو وہ چلتے پھرتے رہتے ہیں، تو آپ کا فیض ان کے پاس بھی ہے، وہ فیض لے لو آپ جا کے ان سے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم فیض کی نیت سے جب ان کے پاس گئے ہیں تو ہم نے دیکھا اس مجذوب بزرگ کی جو کیفیت ہے، انہوں نے ایک توڑا پکڑا ہوا ہے بوری ٹائپ، تو وہ اپنے شولڈر پہ رکھا ہوا ہے اور وہ کاغذ چن رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے پیچھے چلتے جا رہے ہیں، تو پہلے انہوں نے ہمیں کہا کہ جاؤ تم، ہمارے پاس آپ کے لیے کچھ نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ ہم تو بذات خود بھی کچھ نہیں ہیں، ہم دیکھو یہ کام کر رہے ہیں، یہ کاغذ چن رہے ہیں، یہ ایسے ویسے معاملات۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ حضرت ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہنے سے، ان کے پاس رہنے سے پھر ایک ٹائم آ گیا اسی دن کہ میں نے کہا کہ مجھے تو بھوک لگی ہے اب۔ تو انہوں نے فرمایا اچھا کیا کھاؤ گے؟ حلوہ کھاؤ گے؟ تو آپ نے کہا جی بالکل ضرور حلوہ کھائیں گے۔ تو وہ فرماتے ہیں جو بزرگ ہیں وہ کراچی کے، وہ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایسے کاغذ پکڑ کر، تو ایسے ہی ساتھ جو ہے وہ مٹی پڑی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، مٹی اور جو گارا وغیرہ ایسے کر کے وہ بنا کیچڑ ٹائپ وہ پڑا ہوا تھا ادھر۔ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایسے کر کے وہ کیچڑ تھوڑا سا پکڑا ہے، پکڑ کر انہوں نے اس کاغذ کے اوپر رکھا ہے، کاغذ پر رکھ کے فرماتے ہیں یہ لو کھا لو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے میرے سامنے کیا تو وہ اس کے اندر وہ کیچڑ موجود نہیں تھا بلکہ حلوہ موجود تھا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہماری ایک ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جو بس ایسے ہلی جا رہے ہیں، وہ بیٹھتے ایک جگہ کے اوپر ساکت نہیں ہو رہے۔ تو ہم نے ان کو عرض کیا کہ حضور ہم ایک دن ہو گیا ہمیں یہاں پر آپ کی صحبت میں، تو آپ ہل رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان بزرگوں نے فرمایا کہ ہماری ڈیوٹی لگی ہے
اور ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کائنات میں ہر بزرگ کی کوئی نہ کوئی ڈیوٹی ہوتی ہے، تو ہم بھی بس اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ہلی جا رہے ہیں، وہ ایک جگہ کے اوپر رک نہیں رہے، ساکت نہیں ہو رہے اپنی جگہ پر۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ سرکار آپ کی کیا ڈیوٹی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہے کہ ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کائنات ساری اپنے مدار میں ورک کرتی ہے، کائنات ساری اپنے سرکل میں چلتی ہے، تو ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم نے اس سرکولیشن کو جو ہے وہ برقرار رکھنا ہے، اور اس لیے ہم ہل رہے ہیں۔ تو یہ کائنات جو ہے وہ سرکولیٹ ہو رہی ہے، بالکل ایکوریٹ چل رہی ہے وہ، اور اگر ہم رک جائیں گے تو کائنات میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو رک جائیں گی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم بہت حیران ہوئے۔ پھر آپ فرماتے ہیں چلیں آپ ہمیں کرایہ دیں، ہم نے واپس جانا ہے اپنے جگہ پر، اپنے گھر پہ۔ تو آپ فرماتے ہیں تمہیں کرایہ کی کیا ضرورت ہے، آپ جائیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ہم لوگ وہاں سے، ہم اکیلے تھے، نکلے ہیں وہاں سے، تو میں نے مڑ کے دیکھا ان بزرگوں کو، تو انہوں نے فرمایا چلو 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 آگے کی طرف دیکھو جاؤ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے آگے کی طرف دیکھا جانے کے لیے تو میں اپنے گھر کے باہر موجود تھا، کہ اس قدر باکرامت بزرگ۔ اور اس جو ہے سٹوریز وتھ شاہ زیب چینل کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ کرامات کا نہیں بتایا جاتا، وہ ہمیں کرامات کا بتانے کا کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بذات خود بزرگان دین کی کرامات کے بارے میں بتاتے جائیں۔ تمام بزرگان دین کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ کے کائنات سے چلے جانے کے بعد بھی آپ کا نام جو ہے وہ اس کائنات میں زندہ ہے، اس سے بڑی کرامت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور باقی یہ مردہ زندہ کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ مردہ زندہ کرنا بڑی بات نہیں، مردہ دل زندہ کرنا بڑی بات ہے، مردہ دل زندہ کرنا کرامت ہے۔ اور پھر